السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سوال کی میں پریزنٹیشن بنانے جا رہا ہوں وہ فرسٹ ایئر کا سوال نمبر 6 ہے۔ اس سوال میں ہم 3 چیزیں سلیبس میں پڑھتے ہیں، لیکن پیپر میں ان میں سے 2 آتی ہیں جس میں یا کا آپشن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اکثر دیکھا ہے کہ مکالمہ ہر صورت میں آتا ہے، مکالمے کے ساتھ روداد نویسی یا روز نامچہ آ جاتا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں سوال نمبر 6 کے طور پر جو روداد نویسی ہے اس کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روداد کا مطلب ہے آنکھوں دیکھا حال۔ ہر بچے کا آنکھوں دیکھا حال مختلف ہو سکتا ہے، لیکن حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہوتی تو یہ فرضی باتیں ہیں، لیکن یہ فرضی باتیں معمول کے مطابق ہوں، یعنی یہ جو آپ نے لکھنی ہے روداد، اس میں کسی کو ایسا نہ ہو کہ ایسی روداد ہوتی نہیں ہے، تھوڑی سی مختلف ہو لیکن ملتی جلتی ہونی چاہیے۔ فرض کیا یہ کسی بھی روڈ حادثے کی روداد آ سکتی ہے۔ سب سے زیادہ بچوں کی تقریب ہے، ایک تو استقبالیہ ہے اور ایک الوداعی ہے جس کو فیئر ویل اور ویلکم کہتے ہیں، یا پھر یوم اقبال پہ آ جائے، یا پھر بیٹا کیا ہے آپ کے 23 مارچ 1940 یوم پاکستان پہ آ جائے۔ تو اس طرح کی کیا ہے رودادیں پیپر میں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایسا سوال ہے جس میں کوٹیشن لازمی ہے، تو آپ نے روداد کو جو لکھنا ہے وہ یوں ہی ہے کہ ایک واقعہ ہے یا ایک تقریب ہے، جب سے وہ شروع ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی روداد ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کا ایک خاص وقت ہے جس میں آپ نے ایک چیز دیکھی، جیسے کرکٹ کا کیا ہے کہ روداد ہے، کرکٹ کا میچ شروع ہوگا، اس سے پہلے لکھ سکتے ہیں کہ میدان سجا۔ تو اس کے بعد بیٹا کیا ہے جو ہی کرکٹ کا میچ شروع ہوا اور اس کے بعد اس کی تقریب ہے، اس میں لکھنے کے بعد وہاں تک ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے روداد لکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کا مشاہدہ جو ہے وہ گہرا ہونا چاہیے، آپ کا مطالعہ بھی کیا ہے اچھا ہونا چاہیے، آپ کو تمام جتنی بھی باتیں لکھ رہے ہیں ان پہ ایک مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو عبور حاصل نہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے لکھ نہیں سکتے۔ بات یاد رہے جتنے بھی یہ سوالات ہیں، اگر آپ یاد کر کے لکھنے کے بعد پھر پیپر میں لکھیں گے تو آپ کو لکھنے میں آسانی رہے گی۔ ہماری اردو میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بچہ اس کو صرف بس دیکھ کے یاد کرتا ہے اور لکھنے کی پریکٹس نہیں کرتا، اور پیپر میں جا کر اس کو یاد کر کر کے لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے کا پیپر کیا ہے نیٹ اینڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوشش کریں سوال کو یاد کریں، ایسے ہی جیسے سائنس کے سبجیکٹ میں سوالات کو آپ یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیپر آپ کا نیٹ بھی ہوتا ہے اور کمپلیٹ بھی ہوتا ہے، وقت سے پہلے ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اردو میں کسی بھی سوال کے نمبر 0 نہیں ہوتے۔ یہی اس کا نقصان ہے کہ ہم اس کے ساتھ سیریس سنجیدہ نہیں ہوتے۔ کوشش کریں اس کے ساتھ سنجیدگی کو ظاہر کریں، آپ ایک سوال یاد کیا کریں، یاد کرنے کے بعد اس کو زبانی لکھا کریں، پھر جا کے اپنے امتحان میں لکھیں گے تو آپ کو بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ میری بات یاد رہے کہ ہر وہ سوال جو ایک دفعہ لکھنے کے بعد آپ پیپر میں لکھیں گے وہ بہت خوبصورت لکھا جائے گا اور وقت پر لکھا جائے گا۔ مجھے امید ہے اس روداد نویسی کی ہدایات اور آپ کی جو پریزنٹیشن کے طور پر یعنی پیشکش کے طور پر روداد نویسی آپ کو دی گئی ہے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔